کتابیں دل سے لکھی جاتی ہیں اور اس قدر کہ کتاب دل بن جاتی ہے، جس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں، وہ کسی طرح کامیاب نہیں، اور گاہے گاہے اسے پڑھا کیجیے، دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اسی حوالے سے میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ درجن سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور آج بھی تحقیق کا کام جاری ہے۔ محترم جناب محمد حسن حسرت صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف آئیں اور اس کتاب کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام اہل علم دانش، سیاسی اکابرین، ادباء و شعراء، سب کی خدمت میں آداب و سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد وزیر شکیل صاحب اور ان کے خاندان کی خدمت میں اس کتاب کی اشاعت پر حج تبریک پیش کرتا ہوں۔ ترقی یافتہ قوموں میں خود نوشت سوانح عمریاں لکھنے کی روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ہمیں انتہائی فخر ہے وزیر فرمان علی صاحب، جیسا کہ ابھی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اور وہ اپنے دور میں سب سے اہم اور کوالیفائڈ، چند گنے چنے کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور میری تحقیق کے مطابق وہ غالباً سب سے پہلے سول جج بھی ہے بلتستان سے، اس کے بعد سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر ہیں بلتستان کے، اور پھر سب سے پہلے ڈپٹی سیکرٹری ہے بلتستان کے، اور پھر سب سے اولین جوائنٹ سیکرٹری بھی ہے بلتستان کے۔ تو ہمیں فخر ہے انہوں نے یہ جو اپنی سوانح عمری لکھی ہے، فرام ڈنکی رائٹ ٹو فلائٹ ان اورینٹ ایئر لائنس۔ جیسا کہ بتایا گیا، اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ان کے اپنی زندگی کے رویدات ہیں، اپنے بچپن سے لے کر آخری عمر تک کے رویدات انہوں نے لکھی ہے۔ دوسرے حصے میں جیسا کہ بتایا گیا، بلتستان کے جغرافیائی خط و خال ہیں، تاریخ کے نشیب و فراز کے تذکرے ہیں، اور عام شخصیات کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں، اور میں اس کتاب سے اس حوالے سے بھی بہت متاثر ہوا کہ ان کی انگریزی انتہائی شستہ، رواں اور سادہ جملوں میں انہوں نے یہ تحریریں لکھی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہماری نالج میں نہیں تھیں، بالخصوص اس میں جو چیپٹر نمبر 4 ہے، جیسا کہ ابھی قاسم مسلم صاحب نے تذکرہ کیا، سم چیلنجنگ اسائنمنٹس ڈیورنگ مائی سروس کیریئر ان گلگت، سیریس لا اینڈ آرڈر سچویشن 1970۔ 1970 میں جو گلگت میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوا تھا، اور وزیر صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا تھا، اور انتہائی خوش اسلوبی سے وہاں اس مسائل کو انہوں نے، مشکلات کو بہترین انداز میں گفتگو کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے انہوں نے حل کرایا۔ اس کے علاوہ اور اہم اسی چیپٹر کے اندر ایک سب چیپٹر ہے، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا، ایبولیشن آف نگر اسٹیٹ اینڈ اسٹیبلشنگ گورنمنٹ ریٹ ان نگر۔ جب اسٹیٹ آف نگر کو توڑا گیا تو پھر وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئے تھے، تو وہ اسائنمنٹ بھی وزیر صاحب کے حوالے کیا تھا۔ تو انہوں نے بہترین انداز میں ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کے ذریعے کوئی ایک گولی انہوں نے وہاں آرڈر نہیں دیا چلانے کا آرڈر نہیں دیا، اور کسی ایک کو خراش تک بھی آئے بغیر تمام مسائل کو حل کیا۔ اور یہی ہمارے لیے بھی درس رہنما اصول ہیں
چراغ راہ ہے جن کی روشنی میں ہم اپنا اپنا رول معاشرے میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوانح عمری لکھنے کی روایت رفتہ رفتہ گلگت بلتستان میں بھی پہنچی ہوئی ہے۔ ان سے پہلے جن حضرات نے اپنی خود نویس سوانح عمری لکھی ہے ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے میر افغنزے، میر غضنفر علی خان کی سوانح عمری ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہمارے فاضل دوست شہباز برچہ صاحب نے کیا۔ ان کے بعد پھر کرنل مرزا حسن خان جو جنگ آزادی کے ہیرو تھے، انہوں نے شمشیر سے زنجیر تک اپنی خود نویس سوانح عمری لکھی ہے۔ ان کے بعد ایک اور جنگ آزادی کے ہیرو ہیں بریگیڈیئر شاہ خان صاحب، انہوں نے گلگت اسکاؤٹس کے نام سے اپنی سوانح عمری لکھی ہے۔ خدالی اسار صاحب کی سوانح عمری چھپی ہے، اور بلتستان میں بھی چند سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں جن میں میرے مرحوم والد صاحب کی شملے سے بلتستان تک کتاب ہے، حاجی غلام محمد نادم صاحب کی یادوں کے دریچے ہیں، ان کے علاوہ AR ثالث کی کتاب ہے یاد ماضی ہے، اور اسی طرح غلام حسن حسنی کی سوانح عمری ہیں پنجرہ اور پھول۔ تو یہ جو روایت ہے سوانح عمریاں لکھنے کی، یہ رفتہ رفتہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یقیناً سوانح عمریوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انہی سوانح عمریوں سے پھر قوموں کی تاریخ بنتی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور مرحوم وزیر فرمان علی صاحب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ۔